تو عشق میرا از کل عائشہ جبیں قسط نمبر 20۔ صبح کی روشنی رات کی تاریکی پر غالب آ گئی تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی جو جاتی سردیوں کو واپس آنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ نماز پڑھنے کے بعد بنا علی سے بات کیے باہر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس وقت اس کے دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ کبھی وہ علی کا رات رویہ سوچتی اور کبھی صدف کی باتیں، اور کبھی علی کی نماز والی انوکھی سی خواہش، اور کبھی اپنا جذباتی پن۔ کیسے خود کو ہو کر اس کا منہ صاف کرنے لگی تھی۔ میں بھی نہ بالکل پاگل ہوں۔ پتہ نہیں کیوں ہر بات مانتی ہوں اس کی۔ جب سامنے آ جاتا ہے تو کچھ خیال نہیں رہتا، جو کہتا ہے ہر بات ماننے کو دل کرتا ہے۔ کیوں انکار کر سکتی ہوں اس کی کسی بات سے میں؟ کیوں اس کے رنگ میں ڈلنا چاہتی ہوں؟ جیسا وہ چاہتا ہے کیوں ویسی بننا چاہتی ہوں؟ کیوں اس کی کسی بات سے انکار کرنے کا سوچ کر لگتا ہے بہت غلط کر رہی ہوں؟ اور صدف اس کو کیوں بولا میں نے وہ سب، جبکہ وہ سچ ہی تو بول رہی تھی کہ میں اور علی۔ ایک منٹ، وہ اتنا سب کیسے جانتی ہے میرے اور علی کے درمیان کیا ہے اور کیا نہیں؟ ابھی تک گھر میں بھی صرف مریم آپی جانتی ہیں۔ ان کو میں نے بتایا ہے اور نجف بھائی، ان کو علی نے۔ یہ باتیں ہم تینوں کو پتہ ہیں۔ ہم تینوں تو بتا نہیں سکتے۔ بچا صرف علی۔ علی شاہ، تم نے بتایا اس کو سب؟ یعنی اب میں اس قابل بھی نہیں کہ وہ میرا پردہ رکھتا؟ میں تو اس کا لباس ہوں، وہ کیسے مجھے اس لڑکی کے سامنے رسوا کر سکتا ہے؟ اور کچھ نہیں، دوستی کا مان ہی رکھ لیتا تو کیا ہو جاتا اس کا؟ مگر نہیں، تم نے تو مجھے بے مول کر دیا علی شاہ۔ میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے رونے لگی۔ علی اس کو تلاش کرتا ہوا باہر آیا، اس کو باہر دیکھا۔ وہ باہر چارپائی پر بیٹھا دیکھ کر اس کی سمت آیا تو یہاں بیٹھی ہو تم؟ تمہیں اندر تلاش کر رہا تھا میں۔ باہر کیوں آ گئی ہو؟ جاتی سردی ہے اور تم بنا سویٹر کے باہر آ گئی ہو۔ ایسے مت کرو، سردی لگ جائے گی۔ پتہ تو ہے تمہیں جاتی سردی کیسے تم پر اٹیک کرتی ہے۔ آؤ چلو اندر چلتے ہیں۔ علی نے اس کا بازو تھامنا چاہا تو ہادیہ نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور علی کے مقابل کھڑے ہو کر بولی، منع کیا تھا نا میرے قریب مت آنا۔ اپنا یہ رعب اپنے پاس رکھو، اور اپنی یہ جھوٹی ہمدردی بھی۔ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں۔ دوبارہ میری فکر، میری پرواہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولی، تم نہ آیا کرو میرے سامنے، وحشت ہوتی ہے مجھے۔ وہ بول کر جانے لگی تو علی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو روکا۔ کیا سمجھتی ہو خود کو تم؟ بہت ہی کوئی حور پری ہو؟ فکر ہے مجھے تمہاری، مرا جا رہا ہوں تمہارے لیے۔ جاؤ تم اپنا کام کرو، جیو یا مرو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تمہاری تو پرواہ ہی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو خالی ہے تمہارا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا، ابھی کچھ دیر پہلے تو بالکل ٹھیک تھی، اب کون سا دورہ پڑ گیا ہے جو سمجھ نہیں آتا؟ عجیب سائیکو ہوتی جا رہی ہو۔ میں نہیں، تم وہ سائیکو مت کیا کرو۔ مجھے احسان اس پر جا کر کرو جس کے سامنے تم تڑپ رہے ہو۔ وہ اس کو دھکیل کر اندر جانے لگی۔ علی نے اس کو جاتا دیکھا اور پھر اپنے لفظوں پر غور کر کے دونوں ہاتھوں کا پنجہ بنا کر سر کے پہنچے تک کیا اور تھکے انداز میں چارپائی پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔
کیا یار، سب پتہ نہیں کیوں اس کو روتا دیکھ کر بے خود ہو جاتا ہوں، اور اس کو پتہ نہیں کون سے نخرے ہیں جو ختم ہی نہیں ہوتے۔ کیا ہوگا، سب سمجھ سے باہر ہے، اور یہ حیدر کا بچہ پتہ نہیں کیا بولا اس نے، رات سے دماغ اور دل میں جنگ جاری ہے۔ اللہ میری مدد کر، بول کر آنکھیں موند لی۔ آپ کی وجہ سے موم، مجھے 2 ٹکے کی لڑکی کے منہ لگنا پڑا، اس جیسی کو میں اپنی جوتی کی نوک پر رکھتی ہوں۔ جانتی ہیں اس گھٹیا لڑکی نے مجھے اتنی باتیں سنائی، کیا بکواس کی اس نے مجھے۔ گالی دے کر بولی، میں اس کی اترن پہنوں گی، وہ علی اس کی اترن ہوگا۔ میرے وہ غصے میں پاگل ہوتے ہوئے بولی، صدف ہوش کرو، تم ایسے ہمت مت ہارو، ہم اپنی منزل کے بہت قریب ہیں، تمہاری چھوٹی سی غلطی سب ختم کر دے گی۔ اور وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، اس کے اور علی کے درمیان ایسا کچھ نہیں ہے کہ علی اس اترن کیسے ہو سکتا ہے، وہ چاہیے اس کے ساتھ ایک کمرے میں رہتی ہے، پر ان کے درمیان ایسا کچھ نہیں ہے۔ اتنا تجربہ ہے مجھے، وہ تمہیں بیوقوف بنا رہی تھی اور تم بن گئی۔ شمع شاہ اپنی بیٹی کو سمجھاتے ہوئے بولی، موم اگر ایسا نہیں ہے تو وہ اتنے دعوے سے کیسے بول رہی تھی، اور وہ اس کو دیکھا ہے کیسے وہ ہر وقت اس کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے، جیسے وہ اس کا طواف کرتا ہے۔ موم، وہ چالاک لڑکی ایک دن اس کو اپنے جال میں اتار ہی لے گی، وہ اس کے نکاح میں ہے، اس کی بیوی ہے، جب چاہے اس کو اپنا بنا سکتی ہے، تو تم کیوں خاموش ہو؟ کچھ ایسا کرو وہ اس کی بیوی نہ رہے، یہ مقام تمہارا ہو جائے، اور ہادیہ شاہ پھر سے ہادیہ ملک ہو جائے، تمہیں علی مل جائے گا اور مجھے میرا بدلہ، جو مجھے اس کے باپ نعمان ملک سے لینا ہے۔ میں کبھی بھول نہیں سکتی اس نے کیا کیا تھا میرے ساتھ۔ آج سے 22 سال پہلے، وہ کچھ یاد کر کے بولی تو ان کے لہجے میں عجیب سی پھنکار تھی۔ تو پھر اب آپ بتائیں میں کیا کروں؟ صدف بولی، جب گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے۔ تو سنو، اب جو میں بولوں گی وہ تمہیں کرنا ہوگا، اس سے سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ علی ہادیہ کو دھکے دے کر گھر سے نکال لے گا، اور اجڑی ہوئی بیٹی کو دیکھ کر نعمان ملک کا سانس رک جائے گا۔ اس کے بعد علی تمہارا اور میرا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ شمع شاہ صدف کو اپنا پلان بتاتے ہوئے بولی، جس کو سن کر صدف کی آنکھیں چمکنے لگی اور وہ دونوں مکروہ ہنسی ہنسنے لگی۔ یہ بھول کر کہ وہ رب العزت فرماتا ہے، اے ابن آدم، ایک تیری چاہ ہے، ایک میری چاہ ہے، ہوگا وہی جو میں نے چاہا ہے۔ ہم لوگ اپنے گمان میں اس قدر کھو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں اس دنیا کا نظام چلانے والا وہ واحد ہے، اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، تو کسی کا کوئی پلان کیسے کامیاب ہوگا؟ اس کی نظر ہر چیز پر ہے، وہ آسمانوں کے اوپر، زمین کے اوپر، اس کے نیچے موجود ہر شے سے باخبر ہے، وہ جو ہمارے دل میں ہے اور جو ہمارے دماغ میں ہے وہ بھی بہت اچھے سے جانتا ہے، اور وہ سب بھی جو ابھی نہ سوچا ہوتا ہے، جو سوچنا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ بہت باریک بین، زبردست ہے۔ بے شک۔ اب تجھے کیا ہو گیا؟ تیرا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ کسی روٹھی محبوبہ کی طرح حیدر نے علی کو کافی کا مگ پکڑایا تو علی نے اس کو گور کر دیکھا۔ دل تو کر رہا ہے یہ کافی تیرے سر پر گرا دوں۔ سے سب نے دماغ خراب کر رکھا ہے، جس کو دیکھو نخرے ختم نہیں ہو رہے ہیں۔ وہ چڑ کر بولا، ہوا کیا ہے؟ منہ سے پھوٹے گا؟ مجھے خواب آتے ہیں جو پتہ چلے گا شہزادے کا دماغ اور موڈ کیوں خراب ہے، اور رات جو بکواس کی تھی اس کا تجھے الہام ہوا تھا جیسے بے غیرت کہیں کے، تیرے چکر میں پتہ نہیں کرتا میں کیا۔ علی کافی کا گھونٹ بھر کر بولا، کیا کرتا؟ مطلب کیا کرنا تھا جو نہیں کیا تو نے؟ حیدر اچھل کر اس کے ساتھ آ کر صوفے پر ٹکا، دفع ہو جا تو یہاں سے، گھٹیا انسان، بات کرنے کی تمیز ہی نہیں تجھے۔ کل کیا بکواس کی تھی تو نے؟ ہادیہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں،
تو مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتی، وہ نفرت کرتی ہے، مجھے جانتا ہوں میں اس کو۔ کیا بولا مجھ سے تو نے؟ کیا بولا اس سے؟ اور کیا کیا تو نے اس کے ساتھ؟ اب یہ بتا۔ حیدر نے اس کی بات کاٹ کر پوچھا۔ کیا کرنا تھا یار مجھے؟ میں صبح گھر گیا تو وہ نماز پڑھنے لگی تھی، میں نے اس کو بولا میری امامت میں نماز پڑھو گی؟ وہ کچھ پل کے لیے خاموش ہوا اور پھر نہایت آہستہ آواز میں بولا، پھر اس نے میرے ساتھ نماز پڑھی اور اس کے بعد کی تو کوئی بے غیرت۔ حیدر دانتوں کی نمائش کر کے بولا، جس پر علی نے اس کو جن کی نظروں سے دیکھا۔ حیدر نے اپنی شہادت کی انگلی ہونٹوں پر رکھی اور اس کو بولنے کا اشارہ کیا۔ یار میں اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہا، ہم دونوں ایک کمرے میں تو رہتے ہیں پر کیا؟ حیدر بولا، اس کو مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ یار مجھے لگتا ہے تیرے سامنے سب سچ بولنا پڑے گا۔ علی ٹھنڈی سانس لے کر بولنے لگا، تو اس کو شروع سے آج تک جو ساری بات تھی وہ بتا دی، جس کو حیدر نے بہت غور سے سنا اور اس کو ملامتی نظروں سے دیکھ کر بولا، لعنت ہے تجھ پر، اس معصوم کے ساتھ اتنا کچھ کر کے تو سمجھتا ہے تو نے اس کو فجر کی نماز کی امامت کرائے گا اور وہ تیرے سارے قصور معاف کر دے گی؟ نفرت ہے تجھ پر۔ یار کچھ تو سوچتا، پہلے دن سے اس کو کمرے سے نکال دیا تو نے، اب خاموش بھی ہو جا، کبھی ہاتھ تو نہیں اٹھایا اس پر؟ علی نے تھکے لہجے میں بولا، تو یہ حسرت لے کر کیوں پھر رہا ہے؟ یہ بھی پوری کر لے، یہ ارمان بھی پورا کر لے، کوئی خواہش نہ رہ جائے تیرے دل میں۔ حیدر جل کر بولا، اب تو میرے ساتھ بکواس کرتا رہے گا، یہ بتائے گا میں کیا کروں؟ میں بہت الجھا ہوا ہوں۔ وہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر بولا، تو وہ کرے گا جو میں بولوں گا، جیسے میں بولوں گا ویسا ہی کرے گا، اب تو سمجھا؟ سیدھا اسی رستے پر چلے گا، ادھر ادھر دیکھ، بنا کوئی آواز سنے، بنا سمجھے۔ حیدر نے اس کو انگلی دکھاتے ہوئے بولا۔ علی نے لب باہیں ملا کر اس کو اس بات میں سر ہلایا۔ تو سن، وہ اس کو سمجھانے لگا، جسے سن کر علی کی آنکھیں پھیلتی جا رہی تھی۔